بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ ہے، اور آج کی آیتوں میں سب سے پہلا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے تمام مؤمنین کے لیے ہے۔ اس کے پیچھے خاص وجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، ظاہر سی بات ہے، کھلی ہوئی احادیث ہیں کہ انہوں نے آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرے چچا جنہوں نے زندگی بھر میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میرے شانہ بشانہ رہے، تو میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تاکہ ان کی آخرت کی زندگی آسان ہو جائے۔ آپ کوشاں رہتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ نبی آپ کے ذمے ہم نے صرف تبلیغ رکھی ہے کہ آپ اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھیں، دین کا تعارف لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کے بعد آپ اپنی کوشش کر کے پیچھے ہٹ جائیے، کیونکہ ہدایت والا کام اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ ہر ایک کے سینے کو ہدایت کے لیے نہیں کھولتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کے لیے قرآن کریم اتار دیا گیا، اب بندے کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وجود کو دیکھے، وجود بنانے والے کو تلاش کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں اور کسی آدمی نے آ کر کے ہمارے دروازے پر پیسے رکھ دیے، تو ہمیں یہ تشویش رہتی ہے کہ آخر پیسے رکھے کس نے، تلاش کرتے ہیں۔ چلو ایک دن رکھ دیا، بھول گئے، پھر پتہ چلا اگلے ہفتے میں پھر کوئی رکھ کر کے چلا گیا، پھر اگلے ہفتے میں کوئی رکھ کر کے چلا گیا، تو اس وقت ہم چھان بین نہیں کریں گے کہ بھئی اتنا ہمارے اوپر لطیف کون شخص ہے کہ جو ہمارے بار بار پیسے رکھ رہا ہے، نعمتیں ہمیں دے رہا ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، قرآن کو بھیج دیا، تمہیں پیدا کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو تلاش کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ اب آپ نہ تو اپنے چچا کے لیے اور نہ اور محبت کرنے والے لوگ یا جن سے آپ کو محبت تھی اور وہ کفر پر مر گئے، ان لوگوں کے لیے آپ کو یہ دعا کرنے کا حق اللہ نہیں دے رہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ نہیں، جب کفر پر مر گئے تو اب وہ کافر ہیں، نہ وہ کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ چچا ہے، نہ خالو ہے، اور دوست تھا تو دوست کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ ابو طالب چچا تھے نا، چچا تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور نبی وقت جو معصوم ہیں اللہ کے یہاں، جو وہ دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، لیکن اللہ نے یہ معاملہ سامنے رکھ کر کے پوری امت کو یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا مرنے والا اگر کافر تھا تو آپ کے دل کے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے قریب تھے۔ جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی ان کی مغفرت اور ان کی جنت کے لیے دعا کرنے کی، تو اب کسی کو اپنے باپ، چچا، دوست جو کفر پر مرے ہیں ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی یہ بات، واضح ہو جائے یہ بات، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں، جہیم والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔
جب پتہ چل جائے تو اب اجازت نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، معاشرے میں ہندو مسلم سب دوست ہوتے ہیں آپس میں، کسی کا کوئی دوست تھا جو کافر تھا مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے وہ سورگیہ ہے۔ سورگ کس کو کہتے ہیں ہندی میں؟ بولے نا، جنت کو کہتے ہیں نا، سورگ جنت کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ بھی بولتے ہیں بہت عقیدت اور محبت میں آنسو بہاتے ہوئے اللہ اس کو گناہ کو معاف کرے۔ میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں کو، اور خاص طور پر جو انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ ان الفاظ کو بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے دشمن کو میری جنت میں بھیجو گے؟ بھائی تم نے تھوڑی بنائی ہے جنت، جنت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جو شخص ایمان لائے وہ اللہ کا دوست، اور جو ایمان نہ لائے اللہ کا انکار پوری زندگی کرتا رہا اور تمہیں اس پر پیار آ رہا ہے، اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ اپنے دشمن کو تو جنت میں جگہ دے دے؟ غلط ہے نا، لاجک کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے سب دوستوں کو سمجھا دیجئے، ہدایت کی دعا آپ کریں گے اللہ اسے ہدایت دے، ایمان دے، لیکن آپ یہ دعا نہیں کر سکتے اس کے مرنے کے بعد اللہ اسے سورگ نصیب کر دے۔ سورگ نہیں، اس کے لیے نرک ہی نرک ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا ایک یہاں پر ایک حوالہ دیا ہے اللہ نے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں انبیاء کے، نبیوں کے دادا ہیں، بنی اسرائیل میں ہوں یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء ہوں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بہت سارے نبی ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی دادا کے دادا کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان کے والد کا نام بھی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب یہ جو دونوں نسلیں ہیں، ان دونوں نسلوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو ان کی کہانی معلوم ہے، قرآن بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے، سورہ بقرہ میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بہت سمجھایا ابا کو، ابا مان جاؤ، ان بتوں کی پوجا مت کرو، یہ کسی قابل نہیں ہے، لا یضرہم ولا ینفعہم، کوئی نفع نہیں ہے ان کا، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ارے ان کی اوقات تو اتنی بھی نہیں ہے، اپنے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کو یہ ہٹا سکیں، تم انہیں لڈو کھلا رہے ہو، ان پر دودھ چڑھا رہے ہو تم ان کے اوپر، غلط ہے نا۔ اچھا اللہ اس بات سب سے زیادہ نفرت اللہ کو، حالانکہ مخلوق ہیں ہم سب، کافر بھی مشرک بھی سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب سے پیار ہے، اللہ چاہتا ہے سب لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے اللہ کو اپنے ان مخلوق سے، ان بندوں سے بڑی نفرت ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ سے آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ سے آ کے کہتے ہیں میاں صاحب آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لات و عزیٰ سے آ کر کے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، ایک بت کو انہوں نے پانی کے لیے مقرر کر دیا تھا، یہ برسات دیتے ہیں، ایک کو اولاد کے لیے کہ یہ بانجھ لوگوں کو، عورتوں اور مردوں کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو کسی کے لیے، کسی کو کسی کے لیے، انہوں نے ایک کیٹیگری بنا رکھی تھی، یعنی اپنے خداؤں کی بھی ویرائٹی لگا رکھی تھی مارکیٹ میں۔ بھائی وہ خدا ہیں یا پھر کوئی حلوائی کی دکان پر بیچی جانے والی کوئی مٹھائی ہے، اس کا لطف یہ ہوگا، اس کا مزہ یہ ہوگا، اس کا مزہ یہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اگر اتنے خدا اس دنیا کے ہوتے تو کب کی لڑائی ہو گئی ہوتی؟ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اتنی بڑی کائنات میں اگر ان کے کہنے کے مطابق سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے خدا ہیں، اگر اتنے خدا ہوتے تو کب کی لڑائی ہو جاتی؟ نہیں ہو جاتی بھائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس پوری دنیا کا خالق ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننا، اس کی آیتوں کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ بھئی دیکھو ادھر ادھر مت جاؤ، ان بتوں کی طرف مت جاؤ، جب بھی کوئی ضرورت ہو آ کر کے اپنے رب سے مانگو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی
بلکہ ابھی آیتیں آگے آ رہی ہیں، اس کے اندر تو مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا تھا ان آیتوں کو نکال دو تو ہم قرآن کو مان لیں گے، بس ہمارے لات و عزیٰ کو برا مت کہو، یہ جو ہمارے بابا لوگ ہیں انہیں برا مت کہو، یہ جتنی بھی آیتیں برا کہنے والی ہیں انہیں سب کو نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان سے کہو کہ یہ کلام کوئی میرا کلام نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں، کسی کو نکال دوں، کسی آیت کو ڈال دوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے کہلواتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا، ابا نے کہا چل یہاں سے نکل، بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روتے سسکتے اور اپنی قوم کے اوپر افسوس کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، لیکن ابا کی محبت اپنی جگہ تھی۔ انہوں نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان آپ نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کے بتوں کو برا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، آپ برا مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ مجھے نکال دیجئے، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ حوالہ قرآن دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو یہ کہہ کر کے گھر چھوڑا ہے کہ میں مرتے دم تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس نے کہ انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ اس بات کو ہم لوگ بھی بہت استعمال کرتے ہیں، اسی واقعے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو لفظ ہے ہر گناہ کر رہا ہے بندہ کہہ رہا ہے اللہ بہت رحیم ہے۔ بھئی اللہ رحیم ہی ہے یا اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے؟ اللہ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے کہ تم نے ایک ہی صفت یاد رکھی ہے اللہ رحم کر دے گا، نماز چھوڑ دی بولے اللہ معاف کرے گا، مظلوم کا حق مار دیا اللہ معاف کرے گا، بیواؤں کا مال کھا گیا بولے اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تمہیں معافی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کے علاوہ جو دوسری صفت ہے اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ یہ صفت یاد کیوں نہیں ہے تمہیں؟ پھر اس کا قانون تو ختم ہو گیا کہ انہوں نے اچھوں کے لیے جنت بروں کے لیے جہنم بنائی ہے، پھر تو جب سب کو معاف کر دے گا تو جہنم میں تالا، اور سارے لوگ، سارے کافر، سارے مشرک، سارے سود کھانے والے، سارے ظلم کرنے والے سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر دوزخ میں کون جائے گا؟ غلط ہے۔ اللہ کی دونوں صفتیں یاد رہنی چاہیے۔ بہرحال یہاں بات چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابا جان میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بخشش مانگی تھی اپنے باپ کے لیے، لیکن بخشش جو تھی وہ عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اس وعدے کی وجہ سے تھی کہ ابا سے کہہ کر کے آئے تھے کہ ابا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ مفسرین نے اس مغفرت کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں مغفرت کا مطلب ہے ہدایت کی دعا کروں گا۔ اس اعتبار سے تو کوئی ان کے اوپر بات کو سمجھنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہے، لیکن اگر یہ مان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کافر ہے، اس کے لیے وہ استغفار کیوں کر رہے ہیں اور پھر اس امت میں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے اس کی دلیل دی ہے، یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب اللہ نے ان سے منع نہیں کیا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے منع کر دیا کہ جو کافر ہے وہ چاہے آپ کا باپ ہو اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ ایک حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت میں کہا جائے گا کہ بھئی آپ کو ہم ذلیل و رسوا نہیں کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ کہیں گے اے اللہ اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہوگی کہ میرے سامنے میرے والد کو جہنم میں ڈالا جائے؟ یہ عزت کی بات کہاں ہے، تو ذلت کی بات ہے۔ تو اللہ پاک اپنے نبی کا دل بھی رکھے گا اور اپنے اصول کو بھی باقی رکھے گا۔ حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی صورت کو بالکل مسخ کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، چینج کر دیا جائے گا، تاکہ جب ان کو گھسیٹ کر کے جہنم لے جایا جا رہا ہو تو ابراہیم اپنے والد کو پہچان نہ سکے، اس لیے کہ پہچان لیں گے تو دل پر تکلیف ہوگی۔ لیکن اللہ کا قانون جو ہے اللہ اس کو بھی برقرار رکھا، کافر کے لیے جنت میں کوئی جگہ، صحیح ہے نا؟
اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس وقت انہوں نے دعا کی تھی جب اللہ نے ان کو منع نہیں کیا تھا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ان کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، میرا باپ تو ہے لیکن اللہ کا دشمن. یہ کب پتہ چلا؟ کہ جب کفر کی حالت میں باپ مر گیا. بھئی مرنے پر ہی آپ کسی کو کافر کہیں گے، میری بات سمجھ لیں. آج ہمارے یہاں کفر کی منڈی لگی ہوئی ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر. بھائی تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. دیوبندی کافر اور جتنے بھی فرق ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کے سب کافر ہیں. اکیلا جنت میں جائے گا. گلی ڈنڈا کھیلنا تو وہاں جا کر کے، اکیلا جنت میں جائے گا نا. کوئی بچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور زور سے کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جنت میں یہ نہیں جائیں گے، ان کا کلمہ میرے ہاں معتبر نہیں ہے. تیرے اعتبار کا کیا ہے؟ تجھ سے استنجا کرنا تو سنبھال کر کے آتا نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کا بھاؤ لگائے گا. ایک صاحب کا میں نے وہ کلپ سنا، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے، کسی نے سوال کیا کہ بھئی آپ وہاں جاتے ہیں مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے، نماز نہیں پڑھتے آپ وہاں جا کر کے؟ اور پھر نماز نہیں پڑھتے اماموں کے پیچھے، تو پھر آپ جاتے کیوں حج کرنے؟ بڑا سالڈ جواب دیا. دل میں آ رہا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے فرشتے فوراً مسلط ہوتے تو اس کے سارے اعضاء کو سجا دیتے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم حج کرنے اس لیے جاتے ہیں کیونکہ انڈیا میں حج نہیں ہوتا. آپ لاجک سنیں اس کی بیوقوف کی، کہ اس لیے جاتے ہیں حج کی کیونکہ یہاں پر حج ادا نہیں ہوتا، اور چونکہ نماز ہم اپنی مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں اس لیے وہاں نماز چھوڑتے ہیں اور انڈیا میں نماز پڑھتے ہیں. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اور بڑا معتبر 1.5 فٹ کی پگڑی امت کو یہ سکھا رہا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دو. آپ اپنی مسجد میں امام رکھتے ہو؟ مسجد میں امام جب رکھتے ہیں تنخواہ چاہیں آپ کے یہاں 2000 روپے ہو، لیکن امام کیسا تلاش کرتے ہیں کہ اس کی صفات بہت اچھی ہوں، اچھے اخلاق کا مالک ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، سب اچھائیاں آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ اپنی مسجد میں امام کوئی نقلی، کوئی مرتد، کوئی کافر رکھ لیں گے؟ پنڈت جی آ کر کے کہنے لگے آج سے میں تمہارے یہاں نماز پڑھاؤں گا، پڑھ لیں گے آپ؟ نہیں پڑھیں گے نا. اعتقاد میں بھی ذرا سی بھی خرابی ہوگی نکال کے باہر کر دیں گے. کعبۃ اللہ اور ساتھ ساتھ میں مدینۃ المنورہ والی وہ مسجد کہ جس کی چھت کے نیچے سے ایمان شروع ہوا ہے، کیا وہاں اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اللہ پاک اپنی مسجد میں، اپنے نبی کی مسجد میں کسی کافر کو جگہ دے دے گا؟ بولیے صاحب. یعنی اس کا مطلب آپ بہت طاقتور ہیں کہ آپ اپنی مسجد میں اچھے امام رکھتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کیا کمزور ہے کہ وہ اپنے گھر پر، اپنے مصلی پر، اپنے نبی کے مصلی پر لا کر کے کسی کافر اور مشرک کو کھڑا کر دے گا؟ کیوں کفر کی منڈیاں گرم کر رہے ہو؟ امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی منافقوں کو آپ جانتے تھے کہ یہ منافق، وہ منافق، لیکن آپ نے عوام میں نہیں کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کفر پر کسی کا انتقال یا کسی کا مرنا نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے کافر کہنے کے اہل نہیں ہیں. کیونکہ آپ نے کسی کو کافر کہا مطلب تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، آپ نے یہ اس کو کہہ دیا، بد دعا دی. اور بد دعا کا قاعدہ احادیث میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو بد دعا دی ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ بد دعا تمہیں آ کر کے لگے گی. کافر کافر اتنا آسان جملہ ہے، کسی کو بھی ٹھوپ دو گے آپ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، میں بس تمہارے مسلک کو نہیں مانتا، تم نے کہہ دیا وہ کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اب دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ کافر کس کو کہیں گے آپ؟ جو کفر پر بالیقین فلما تبین لہ انہ عدو، جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، دشمن کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ کلمہ ماننے والا ہے، پوری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن پھر بھی آپ کو اسے کافر کہنے کا حق نہیں. وہ اس کا عمل ہے، اعتقاد نہیں ہے. اعتقاداً وہ آدمی کہہ رہا ہے میں کلمے کا ماننے والا ہوں، تم کہہ رہے ہو کافر ہے، یہ تمہاری عادت ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ قیامت میں اللہ تمہیں رسوا نہ کر دے.
فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بلا شبہ ابراہیم بہت زیادہ نرم دل تھے، اواہ حلیم بہت زیادہ بردبار بھی تھے، تحمل کرنے والے بھی تھے، نرم دل بھی تھے. یعنی انہوں نے جو اپنے باپ کے لیے جو کفر کی حالت میں تھا اس کے لیے دعا کی، وہ صرف اس وجہ سے بڑے نرم دل تھے، وہ چاہتے تھے کہ ابا جان بھی ایمان میں آ جائیں، یا نہیں آئے ہیں تو وہ مر گئے ہیں تو اس کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ باپ سے محبت ہی الگ ہوتی ہے. لیکن اللہ نے جب منع کر دیا، فرمایا کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی. لہذا پتہ چلا جو آدمی کفر پر مر جائے اسے کافر کہو گے، اس سے پہلے کسی کو کافر نہیں کہو گے. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد. یعنی اللہ ایک طرف تو یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کافر بھی مسلمان ہو جائے، ہر مشرک بھی شرک سے توبہ کر لے، تو اللہ کو یہ شوق نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈالے. لیکن اتنا ہے کہ اللہ نے نیوٹرل رکھا ہے، قرآن دے دیا، ہدایت طلب کرنا یہ اب آپ کا کام ہے. حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چیزیں واضح کر دیتا ہے جس سے بچا جا سکتا ہے. یعنی اللہ نے قرآن بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ میں جو حالات اچھے برے وہ بھی سامنے ہیں. اب کام بچنے کا کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کے فرشتے آ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے بچائیں گے. آپ زنا مت کرو، شراب مت پیو. بھائی آپ کو قرآن میں منع کر دیا، کافی ہے. عالم کی زبانی سن لیا، قرآن کافی ہے. اب کوئی فرشتہ آپ کے ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بچائے گا، اب تو آپ کو اللہ کی راہ پر چلنا ہی ہوگا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے خوب واقف ہے. تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کس کافر کے لیے دعا کر رہے ہو یا کس کو کافر بنا رہے ہو، اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کس کس پر تمہارے فتوے لگ رہے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ نے اب اپنی ملکیت بتائی. اللہ فرماتا ہے کہ تم میری طرف کیوں نہیں آ رہے، کفر سے توبہ کیوں نہیں کر رہے، شرک سے توبہ کیوں نہیں کر رہے تم؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا مالک ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے اس زمین اور آسمان کا پالنے والا اور اس کو وجود دینے والا میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ سوال ہے یہ. اللہ فرماتا ہے، اللہ جواب بھی خود دیتا ہے ان اللہ لہ، بلا شبہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے. اللہ کہتا ہے میرے علاوہ اس کا مالک کوئی دوسرا، بولیے صاحب، نہیں ہے. اللہ کے علاوہ آسمان اور زمین کا مالک کوئی اور نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جب میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، دیکھو میری ایک صفت اور ہے، یحیی و یمیت. اللہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں. ذرا صفت بھی کسی اور کے پاس ہو تو چلو اسے مالک مان لینا، لیکن زندہ کرنے کی صفت کسی کے پاس نہیں. آج بھی ڈاکٹر جو ٹیسٹ ٹیوب آج کل چل رہا ہے، جو کہ علماء نے ناجائز لکھا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اس کا نطفہ لیا، عورت کا نطفہ لیا اور اس کے بعد مشین میں رکھا، اس کے بعد کسی مادر رحم میں رکھا، کسی عورت کے پیٹ میں رکھا اور پھر اس سے وجود ہو گیا بچے کا. اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، لیکن آج تک کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ پایا کہ ہم اس میں روح ڈال دیں گے. کیوں؟ یہ زندہ کرنے کی صفت صرف ایک ذات کی، اور وہ کون ہے؟ بولیے صاحب، ایمان تازہ ہوگا ذرا زور سے بولے، اللہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ صفت صرف میری ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی میں ہی کرتا ہوں اور مارتا بھی میں ہوں. ہزاروں گنوں اور بندوقوں کے درمیان میں آدمی آ جاتا ہے، بسا اوقات فوجی، گولیاں چل رہی ہیں، بیچ میں سے نکل کر کے آ گیا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، پورا ہوائی جہاز پھٹ گیا اور لوگ مارے گئے. دیکھا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، بچ گیا. اللہ کہتا ہے یہ صفت صرف میری ہے، اور جب یہ تمام صفتیں میری ہیں تو یہ تو بتا دو پھر عبادت کس کی کرو گے؟ دیکھیے اللہ نے سوال کیا ہے، جب صفت یہ سب میری ہے زندہ اور مارنے کی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی حمایتی ہے، کوئی دوست ہے تمہارا جو میں پریشانی لاؤں اور وہ تمہاری ٹال دے؟ نہیں. لیکن ہم عمل سے تو یہ کہتے ہیں نا، بابا جی فلاں ہیں، وہ گانگن ننگلے چلے جائیے مزار پہ،
بابا ایک تعویذ دیں گے کام ختم. کیا اللہ کی قدرت کو تم معمولی سمجھ رہے ہو؟ معمولی. اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، کیا تمہارا میرے علاوہ کوئی حمایتی ہے؟ وَلَا نَصِيرٌ، نہ تو کوئی حمایتی ہے میرے علاوہ، وَلَا نَصِيرٌ، نہ کوئی مددگار ہے. بالکل صحیح سمجھ لے. ایمان، قرآن ہم اس لیے سن رہے ہیں تاکہ ایمان پختہ ہو. بہت سارے چور ٹہل رہے ہیں جو مارکیٹ میں اپنے صرف واہوائی اور پیسے بنا رہے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ بس آپ پریشانی میں کسی عورت کو دیکھا، 2 مرتبہ پھونک ماری اس کے، اور اس کے بعد 2-3 ہزار روپے جیب سے نکال کر کے لے گئے. اگر قرآن سنا ہوگا کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گی عورت. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں پریشانی آ گئی تو ایسے ڈھونگی باباؤں کے پاس جاؤ گے؟ صحابہ کی زندگی تو دیکھو. جس وقت تبوک کا معاملہ، جو پیچھے سے اصل چل رہی ہے بات، اس تبوک کے معاملے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سواری پر 10 سوار تھے. اتنی تنگی تھی، 10 سوار تھے. اچھا، ایک روایت کے مطابق بھوک جب لگ رہی تھی تو اپنے پاس کھجوریں نہیں تھیں، اتنی کم مقدار میں تھی کہ کچھ دن تک ایک کھجور کھا کر کے پورا دن گزارا ہے. اب آپ اندازہ تو لگائیں، یہاں تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم، اور اگر بیچ میں بھی ملنے کی امید رکھتے ہیں کہ چائے وائے کچھ مل جائے، اور وہاں ایک کھجور پورا دن، تلوار ہاتھ میں ہے اور لڑنا بھی ہے. کیا کرو گے آپ اس بلا کی محبت کا؟ آقا نے فرما دیا چلنا ہے تو چلنا. ایک روایت کے مطابق ایک وقت ایسا آیا اس مہینے میں تبوک کے دوران کہ ایک کھجور 2 لوگ چوس کر کے، کبھی یہ چوستا تھا کبھی دوسرا چوستا تھا. صحابہ نے یہ سفر ایسے پورا کیا. یعنی اتنی زیادہ کمزوری آ گئی. اللہ فرماتا ہے اس دوران کچھ لوگوں میں یہ ہوا کہ تھوڑا سا ڈگمگانے لگا ایمان، کہ بڑی کمزوری آ گئی کہ واپس ہو جائیں، لیکن ہوئے نہیں. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اپنی رحمت کی نظر ان پر ڈال دی. جب اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے تو پھر کھوٹے کی بھی تقدیر بلند ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے نبی پر مہربانی فرمائی، مہاجرین پر مہربانی فرمائی، انصار صحابہ پر مہربانی فرمائی. الذین اتبعوا، جن لوگوں نے اپنے نبی کی اتباع کی، فی ساعۃ العسرا، مشکل کی گھڑی میں. بھئی مشکل ہی تو تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن ساتھ، بولیے بھائی، ساتھ نہیں چھوڑا. بھوکے رہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑا. ہمیں بھی یہ جو سنایا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ اگر ایمان کے مقابلے میں کروڑوں روپیہ آ جائے، تھوک کر کے آ جانا. ایمان ہم نہیں بیچیں گے. مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، اور جب اس کے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ بول دو، جھوٹی گواہی دے دو، تو وہ کروڑوں روپے پر لات مار دیتا ہے، اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا. یہ میری اور آپ کی پہچان اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. آخری آیت اللہ فرماتا ہے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر جائیں، قریب تھا کہ ان کے دل پھر جائیں بعض لوگوں کے، یعنی کمزوری بہت زیادہ آ گئی تھی. لیکن ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، مہربان ہوا اللہ. انہ بہم رؤوف الرحیم، بلا شبہ وہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب بندہ اپنے پیسے کو لگاتا ہے نا، تو اللہ غیب سے اس کی پیچھے سے مدد کرتا ہے، آٹومیٹک. اور جو بندہ اپنا وقت لگاتا ہے، بستروں کو چھوڑ کر کے آتا ہے، آج قرآن سننا ہے، آج ترجمہ سننا ہے، آج اللہ کی باتیں سننی. قرآن کا مطلب جانتے ہیں؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تمہیں اللہ سے بات کرنی ہو، قرآن کھول لو، اللہ سے باتیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ اللہ کی بات ذوق شوق ہے کہ ہم اللہ کی بات آج سنیں گے. اللہ کیسے ہم سے بات کر رہا ہے، کیسے ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے.
اپنی جان مال سب کچھ جب اللہ کے راستے پر لگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک طرفہ ہو کر کے رہ جائیں۔ جہاں ہمارے مال کی ضرورت ہے، جہاں ہماری جان کی ضرورت ہے، ہم لگ جائیں گے۔ اگر بستی کے اندر ہماری مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بھی ادا کر کے دکھلائی، صحابہ کو سکھایا کہ لاؤ پتھر لے کر کے آؤ۔ مسجد نبوی جانتے ہیں پہلے کیسے بنی؟ کوئی راج اور کوئی مستری نہیں، ایک راج وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مزدور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے۔ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، پرات اٹھائیے، لاؤ بھئی آج کا کام ہم کرائیں گے۔ ایک دن کی مزدوری وہاں نہیں، یہاں کریں گے، اللہ کے کھاتے پہ کریں گے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کا اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔